بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز سلطنت تھی جس کا نام نور محل تھا۔ وہاں ایک نیک دل بادشاہ زمرد خان حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ایلیزا، جس کے بال سورج کی طرح سنہری تھے۔ لوگ اسے سنہری بالوں والی شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ نرم دل اور خواب دیکھنے والی شہزادی تھی جو سب سے محبت سے پیش آتی تھی۔ شہزادی ایلیزا اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی تھی۔ وہ ستاروں سے باتیں کرتی اور خواب بونتی تھی۔ ایک رات چاندنی میں وہ بہت اداس نظر آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، کاش میرا کوئی ایسا دوست ہو جو میرے دل کو سمجھے۔ اچانک کھڑکی کے پاس ایک نرم سی روشنی چمکی۔ روشنی کے اندر سے ایک پری نمودار ہوئی جس کے چاندی جیسے پر چمک رہے تھے۔ پری نے کہا، شہزادی ایلیزا، تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ ایلیزا نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ پری مسکرا کر بولی، میں خوابوں کی پری ہوں، تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے اگر تم دل سے یقین رکھو۔ ایلیزا کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی۔ پری نے کہا، اگر تم سچے دل سے چاہو تو تمہیں وہ دوست ضرور ملے گا، مگر یاد رکھو ہر خواہش کے ساتھ ایک آزمائش بھی آتی ہے۔ اتنا کہہ کر پری روشنی میں بدل گئی اور غائب ہو گئی۔ ایلیزا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک نیا خواب جاگ چکا تھا۔ اگلی صبح وہ بہت پرجوش تھی۔ اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی تاکہ اپنی سچی خواہش کا راز تلاش کرے۔ اس نے اپنے سنہری بالوں کو چاندی کے ربن سے باندھا۔ اس نے سفید گھوڑے بادل پر سوار ہو کر محل کو الوداع کہا۔ دروازے پر بادشاہ زمرد خان نے مسکرا کر دعا دی اور ایلیزا نے نرمی سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گی۔ ایلیزا کا گھوڑا بادل تیزی سے سبز وادیوں کی طرف بڑھتا گیا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے خوشی سے گیت گاتے تھے جیسے وہ شہزادی کے سفر کا جشن منا رہے ہوں۔ ایلیزا مسکراتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ راستہ اسے اس کے خواب تک لے جائے۔ اچانک سامنے ایک جھیل نمودار ہوئی جس کا پانی نیلے آسمان کی طرح چمک رہا تھا۔ جھیل کے پانی پر رنگ برنگی تتلیاں ناچ رہی تھی۔ ایلیزا نے گھوڑے سے اتر کر جھیل کے کنارے بیٹھ گئی۔ اچانک پانی کے اندر سے ایک مدھم سا نغمہ سنائی دیا۔ نغمے کے ساتھ ساتھ جھیل کا پانی جگمگانے لگا۔ پھر پانی کے اندر سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی جس کے پر نیلے نیلے تھے۔ پری نے نرمی سے کہا، میں نیل پری ہوں، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ایلیزا نے حیرت سے کہا، کیا تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ نیل پری نے مسکرا کر کہا، ہاں، تم اپنے دل کی خواہش ڈھونڈنے نکلی ہو، لیکن اس راہ پر تمہیں 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ ایلیزا نے بغیر ڈرے کہا، میں تیار ہوں، اگر یہ امتحان میرے خواب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نیل پری نے اپنے ہاتھ سے جھیل کے پانی کو چھوا۔ پانی کے اندر سے ایک چمکدار موتی اوپر آیا۔ پری نے کہا، یہ پہلا امتحان ہے، اس موتی کو اندھیرے غار میں رکھنا ہے، وہاں روشنی خود جنم لے گی۔ ایلیزا نے وہ موتی نرمی سے لیا اور اپنے سفید گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر غار کی سمت روانہ ہو گئی۔ سفر لمبا تھا مگر ایلیزا کے حوصلے بلند تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھر گیا تھا۔ وہ گھوڑے کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے بولی، بادل، بس تھوڑا سا اور۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچی، اندھیرا چھا گیا۔ سامنے ایک بڑا پر اسرار غار کھڑا تھا جس کے اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ایلیزا نے گہرا سانس لیا اور غار کے اندر قدم رکھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ اس نے اپنے دل میں وہ چمکدار موتی مضبوطی سے تھاما۔ اچانک موتی سے روشنی پھوٹنے لگی۔ غار کے دیواروں پر ستاروں کی مانند جھلملاتے نقوش ابھر آئے۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی، کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈال رہا ہے؟ ایلیزا پیچھے ہٹی مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ سامنے ایک پتھریلا دیو نمودار ہوا جس کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی۔ ایلیزا نے نرمی سے کہا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بس اپنی امید کی روشنی رکھنا چاہتی ہوں۔ دیو چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں کی سرخی مدھم ہو گئی۔ دیو نے آہستہ سے کہا، صدیوں بعد کوئی دل والا آیا ہے، روشنی تمہاری ہے۔ یہ کہہ کر دیو پتھروں میں بدل گیا۔ غار کے اندر ایک سنہری دروازہ نمودار ہوا۔ ایلیزا نے وہ موتی دروازے کے بیچ رکھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی۔ وہ دنیا رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں پریوں کے جتھے اڑ رہے تھے، پھول باتیں کر رہے تھے اور درخت گنگنا رہے تھے۔ ایلیزا نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ایک ننھی پری اس کے قریب آ کر بولی، خوابوں کی وادی میں خوش آمدید۔ ایلیزا نے مسکرا کر کہا، میں وہی شہزادی ہوں جو اپنے دل کا دوست تلاش کر رہی ہے۔ ننھی پری نے کہا، تمہاری راہ اب خوابوں کے دروازے سے گزرے گی۔ وہ دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ ایلیزا نے گہرے یقین کے ساتھ سر جھکایا۔ اس کے دل سے روشنی کی ایک لہر نکلی جو آسمان تک جا پہنچی۔ سامنے چمکدار شیشے کا دروازہ نمودار ہو گیا۔ ایلیزا نے دروازے کے قریب جا کر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ دروازہ خود بخود چمکا اور کھل گیا۔ اندر ایک خوبصورت باغ تھا جس میں نیلگوں آسمان کے نیچے رنگ برنگے درخت لہرا رہے تھے۔ ہر طرف خوشبو تھی اور ہوا میں نرم موسیقی گونج رہی تھی۔ ایلیزا نے محسوس کیا کہ یہاں وقت تھم سا گیا ہے۔ اچانک باغ کے بیچوں بیچ ایک جھیل نمودار ہوئی۔ اس جھیل کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا پھول تیر رہا تھا۔ ایلیزا نے پوچھا، یہ کیسا پھول ہے جو پانی میں بھی نہیں مرجھاتا؟ قریب سے ایک نرم آواز آئی، یہ امید کا پھول ہے جو صرف پاک دلوں کے سامنے کھلتا ہے۔ ایلیزا نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ میرا دوسرا امتحان ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو پھول سے
से रोशनी की लहरें निकलें। झील का पानी नीले शीशे की तरह चमकने लगा। एलिजा ने वो फूल एहतियात से अपने दिल के करीब रखा। अचानक झील में उसका अक्स रोशन हो गया और अक्स में एक नया चेहरा उभरा, एक नौजवान शहजादा। शहजादे ने अक्स के अंदर से कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे दिल की आवाज सुन रहा था। एलिजा के लबों पर मुस्कुराहट आई। क्या तुम मेरे ख्वाब के शहजादे हो? शहजादा बोला, मैं तुम्हारे सच्चे दिल की सूरत में पैदा हुआ हूँ। अगर तुम चाहो तो हकीकत बन सकता हूँ। एलिजा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें हकीकत में देखना चाहती हूँ। झील के पानी में लहरें उठे और रोशनी का तूफान सा आया। चंद लम्हों बाद शहजादा हकीकत में उसके सामने खड़ा था। वो चांदी की जिर्रा पहने हुए था और आंखों में मोहब्बत की रोशनी थी। एलिजा ने कहा, तो ये थी मेरी दूसरी ख्वाहिश, किसी सच्चे दिल वाले का साथ। शहजादा मुस्कुराया, और अब तीसरा इम्तिहान हम दोनों का है। एलिजा और शहजादा एक साथ झील के किनारे चलने लगे। हवा में खुशबू फैली हुई थी और आसमान पर तलाई रंग बिखर रहा था। शहजादा बोला, तीसरा इम्तिहान मोहब्बत का है। तुम्हें अपनी ख्वाहिश किसी और के लिए मांगनी होगी। एलिजा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। किसी और के लिए? मगर कैसे? शहजादा मुस्कुराया, मोहब्बत का असल मतलब यही है, खुद के बजाय दूसरों के लिए खुशी मांगना। एलिजा के दिल में सुकून सा उतर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी सल्तनत के सब लोग हमेशा खुश रहें। अचानक फिजा में रंग बिखर गए, जैसे किसी ने रोशनियों का ताज सजा दिया हो। ख्वाबों की वादी में खुशी की गूंज सुनाई दी। परियों ने आकर उन दोनों के गिर्द दायरा बनाया। नील परी, चांदी की परी और ख्वाबों की परी सब मौजूद थीं। उन्होंने कहा, एलिजा, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, सबकी होगी। एलिजा की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। अचानक पूरा मंजर रोशनी में नहा गया। ख्वाबों की वादी एक नए रंग में ढल गई। वहाँ के दरख्त सुनहरी रोशनी से भर गए, फूल गाने लगे, परिंदे नगमा सुनाने लगे। एलिजा ने कहा, यही थी मेरी ख्वाहिश, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना। शहजादे ने कहा, और यही तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाता है। शहजादी एलिजा। परियों ने अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गईं। उनके परों से रोशनी के जर्रे बरसे जो पूरी सल्तनत में फैल गए। नूरे महल में सब लोग खुशी से झूमने लगे। बादशाह जुमरद खान ने कहा, मेरी बेटी ने सच में जादुई कारनामा कर दिखाया। और एलिजा ने शहजादे की तरफ देखकर कहा, ये मेरी नहीं, हमारे दिल की ख्वाहिश थी। एलिजा और शहजादा वापस महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दरख्त झूम रहे थे, फूल उन पर मुस्कुरा रहे थे। आसमान पर कौसे क़ज़ा बन गई थी, जो जैसे उनके सफर को रोशन कर रही हो। महल के दरवाजे पर सब ने उनका इस्तकबाल फूलों और गीतों से किया। बादशाह और मलका ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुमने सारी दुनिया को खुशी दी है। रात को जब सब सो गए, एलिजा ने चांद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, क्योंकि मैंने सबके दिलों में रोशनी जगा दी है। इसके सुनहरी बाल चांदनी में दमक रहे थे और फिजा में परियों की मुस्कुराहट गूंज रही थी। यूं ख्वाबों की वादी हमेशा के लिए खुशियों की वादी बन गई। अगर आपको सुनहरी बालों वाली शहजादी एलिजा की ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी के जादू में खो जाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली खूबसूरत परियों की कहानी सबसे पहले मिले।